نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ عنکبوت ہے، جس کی پہلی آیت الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جس کے بارے میں کئی دفعہ عرض کیا جا چکا۔ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی اور مطالب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں بس صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے تھے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، انہیں بھی ہم نے آزمایا اور انہیں بھی آزمائیں گے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، کوئی انسان دین کا کام کرے اور اس پر مشقت آئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین کا مزاج ہے۔ جو بھی دین کا کام کرتا ہے اس پر مشقت اور امتحان آتی ہے اور آنی ہے۔ کوئی شخص دین کا کام کرے اور مشقت نہ آئے، یہ تعجب کی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دین کا کام بھی کرے، عقائد بھی صحیح بتلائے، مسئلہ بھی صحیح بتائے، نظریے بھی صحیح بتائے، اور اپنی صحیح رائے پر جم جائے اور ڈٹ بھی جائے اور اسے تکلیف نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے اشد البلاء انبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ جو امتحان ہے، جو مشقتیں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر، پھر درجہ بدرجہ بعد کے لوگوں پر۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ ہم کسی مشقت کو دیکھ کر نہ عقیدہ بدلیں، نہ مسئلہ بدلیں، نہ نظریہ بدلیں۔ ہم پہلے سے ہی ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس انداز سے کام کرنا ہے کہ نہ ہمیں جیل جانا پڑے، نہ ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، نہ ہمیں کوئی بھوک آئے، نہ تکلیف آئے، نہ پریشانی آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ہم اپنے لیے ایک راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دین کا کام کرتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، اور یہ بات پوری طرح ذہن میں رہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یہ ہے ہمارا، جب ہم اپنے اکابرین اور اسلاف کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو ان کی مشقتوں کو کھلے دل سے بیان کرتے ہیں، شرح صدر سے بیان کرتے ہیں، اور اسے بیان کرنے اور سننے سے ایمان بڑھتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام 3 سال تک شب ابی طالب میں قید رہے، فاقوں پہ فاقے رہے، اور جو فلاں کو پھانسی چڑھا دیا گیا، فلاں کو قتل کر دیا گیا، احد میں اتنے شہید ہو گئے، بدر میں اتنے شہید ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، اور یوں بیان کرتے ہیں اکابرین کی تعریف۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے، جیل ہی سے جنازہ نکلا، کوڑے مارے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شہر میں گھمایا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے لگائے جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدر کیا گیا، اور اکابرین کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ شیخ الہند جو ہے وہ اسیر مالٹا ہوئے، کالا پانی میں بند کر دیے گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کالا پانی میں بند کر دیے گئے۔ مولانا عزیر گل صاحب بھی وہاں بند کر دیے گئے۔ ہم اپنے اکابر کی تاریخ بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ایمان تازہ ہوگا، کہنے سے بھی اور سننے سے بھی۔ لیکن جب ہم اپنی عادات کو دیکھتے ہیں، کیا ہم کسی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھا کہ اس پر مشقت آ گئی، اس کو حکومت نے پکڑ لیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، سزا ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے، تو ہم اس سے دور بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اور جس کی تعریفیں کرتے ہوئے، جن کے نام پر روٹی کھاتے ہوئے تمہیں 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اب جب ان کی طرز پہ تکلیف آئی ہے تو اب دور کیوں بھاگنا ہے؟ اس لیے اپنے طرز عمل کو بدلیں۔
طرز عمل کو بدلیں، عقیدہ نہ بدلیں، مسئلہ غلط مت بیان کریں، جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہیں، نظریہ نہ بدلیں کہ اب میں کہ اس کو اور اس کا نام آپ حکمت بصیرت رکھ لیں، اور حکمت بصیرت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے کہ تکلیف نہ آئے ہمارے اوپر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ تم کو ہم ایمان لے آئے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، پہلوں کو بھی ہوئی، تمہاری بھی ہوگی۔ اس لیے انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، صحیح راستہ اختیار کیا جائے، صحیح بات کی جائے۔ اتنی بات یہ ہے کہ محبت سے بات کی جائے، لیکن اپنی بات سے بندہ پیچھے نہ ہٹے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر کچھ آگے چل کر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ وہ غیر مسلم ہوں، ان سے محبت پہ پیش بھی آنا ہے، نرمی سے بات بھی کرنی ہے، ان پہ خرچہ بھی کرنا ہے، ان کے ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں کہ اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، شرک کرو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس بارے میں نہیں ان کی بات مانی جائے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان سے لڑ پڑیں، نہیں، لڑنا پھر بھی نہیں، ان سے ان کی توہین نہیں کرنی، لیکن اس بارے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بس باقی والدین کے ساتھ حسن سلوک چلے گا، اور وہ چلتا ہی رہنا چاہیے۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے اسی صورت میں، عنکبوت میں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے اور کچھ لوگ ان کی دعوت قبول کرتے تو کافر ان لوگوں کو روکتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم پیغمبر کی بات نہ مانیں، اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب ہوگا، جہنم میں جاؤ گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بعض ایسے کافر تھے، وہ کہتے تم فکر نہ کرو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین ولنحمل خطایاکم، تمہارا بوجھ ہم اٹھائیں گے، جہنم کا عذاب ہمارے ذمے ہے، بس تم انکار کر دو۔ بس ان لوگوں کی یہ عادت تھی۔ دیکھیں یہاں دو آیتیں ہیں، بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہ کافر لوگ مومنین کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن دوسری آیت میں کیا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب ایک آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، دوسری آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بوجھ اٹھائیں گے، تو بظاہر ان میں تعارض ہے، حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ مومنین سے کہتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو، ہم تمہارا بوجھ اس طرح اٹھائیں گے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب مشقت ہمارے ذمہ۔ اور دوسری آیت کا معنی کیا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اپنا گناہ تو وہ اٹھائے گا ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ گناہ کرتا ہے یہ دوسرے بندے کا گناہ بھی اٹھائے گا، وہ اپنا بھی اٹھائے گا، یہ بھی اٹھائے گا۔ اب دیکھیں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کوئی نیک کام شروع کیا، نیک راستہ چلایا، خیر کا راستہ کھول دیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس بندے کو جو عمل کرتا ہے اسے بھی اجر ملے گا، جس نے وہ راستہ جاری کیا ہے اسے بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی ایسا گناہ جاری کر دیا ہے، گناہ کا راستہ کھول دیا ہے، جیسے سینما بنانا ہے اور اس قسم کی خرافات ہیں، تو جو آدمی وہ گناہ کریں گے وہ بھی اپنا اپنا گناہ اٹھائیں گے، اور جس نے یہ غلط راستہ کھولا ہے یہ بھی لوگوں کا گناہ اٹھائے گا۔ اس لیے جو ہے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ بھی ہے اس بات کا کہ ہمیں اپنے انفرادی اعمال کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے اندر سستی ہے، کچھ لوگ نماز کی حد تک، سنت لباس کی حد تک، داڑھی کی حد تک، ذکر و اذکار تلاوت کی حد تک تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا اس میں بہت سست ہیں اور اس میں بہت غافل ہیں، اور یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حقوق العباد پہلے ہیں اور ان کا پورا خیال کیا جائے۔
اسی صورت کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اس آیت سے تو یوں لگتا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام میں سے افضل حضرت نوح علیہ السلام کو ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، 950 سال، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے صرف 23 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ اب 950 سال کہاں اور 23 سال کہاں، ان کی مشقتیں کہاں اور آپ کی مشقتیں کہاں؟ وہ ہمیشہ ہی مشقت میں رہے۔ آپ علیہ السلام پھر بھی مدینہ منورہ جانے کے کچھ عرصے کے بعد ریاست بھی قائم ہو گئی، مرکز بھی قائم ہو گیا، اور جو ہے محبت کرنے والے، جان دینے والے، متعلقین، معتقدین یہ بھی مل گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو ہماری عقل تو یوں ہی کہتی ہے کہ جو محنت زیادہ کرے، جو مشقت زیادہ اٹھائے وہ افضل ہوتا ہے، لیکن ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ افضل ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب انسان کے ذہن میں اصول نہیں ہوتے تو پھر وہ اشکالات میں پڑ جاتا ہے اور الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ نبوت کا اصل منصب کیا ہے، نبوت کی خاصیت کیا ہے، نبوت کا کمال کیا ہے، جب تک یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ افضل کون ہے اور غیر افضل کون ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، نبوت کا جو اصل منصب ہے وہ ہے کمال علمی۔ کمال علمی، کسی چیز کا کمال ہوتا ہے، وہ کمال تب ہوتا ہے جب وہ چیز دوسرے میں نہ ہو۔ کسی چیز کا کمال یا کسی انسان کا کمال جب وہ دوسرے میں نہ ہو، اگر وہ چیز دوسروں میں بھی پائی جائے پھر اس کو کمال نہیں کہتے۔ تو کمال نبوت جو ہے وہ عمل نہیں ہے، کمال نبوت علم ہے۔ لہذا جس پیغمبر کا جتنا علم زیادہ ہوگا اسی قدر وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول دوسرے انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ اور اکمل ہوگا، کیونکہ کمالات نبوت میں کمال اصلی علم ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام ہی سب سے اعلیٰ ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری جگہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں کتاب دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرے، تم اس پر ضرور ایمان لے آنا اور اس کی تصدیق بھی کرنا۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تصدیق فرمائیں گے پہلے انبیاء کی کتابوں کی، ان علوم کی جو دیگر انبیاء کے پاس تھے۔ کسی انسان کو کوئی کتاب دی جائے کہ تم اس کو پڑھ کے اس کی تصدیق کر دو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس مسئلے کی، اس فتوے کی تصدیق کر دو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس بندے کو جس کو یہ کتاب دی جا رہی ہے تصدیق کے لیے اس کا علم زیادہ ہو۔ اگر اس کا علم اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو یہ تصدیق کیسے کرے گا؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور جگہوں پر بھی ہے کہ آپ جو ہے تورات کی تصدیق کریں گے، انجیل کی تصدیق کریں گے، زبور کی تصدیق فرماتے ہیں۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف تورات کا علم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف انجیل کا علم تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس صرف زبور کا علم تھا، اور حضور علیہ السلام کے پاس ان تینوں کتابوں کا علم بھی تھا اور ساتھ قرآن کا علم بھی تھا۔ اب چونکہ دیکھیے آپ کا علم سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ، تو آپ کا مقام بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند، بات واضح ہو گئی۔ اس لیے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیے۔ دیکھیے ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ علم ایسا جس پر عمل ہو، دیکھیے فرائض، واجبات کی حد تک، سنت موقدہ، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں۔ اگر کوئی شخص
صاحب علم ہو اور وہ فرائض واجبات سنن موقدہ بجا لاتا ہو، حرام اور مکروہات سے بچتا ہو، لیکن نوافل اور نفلی عبادات اس کے نامہ اعمال میں نہ ہوں، اور اس کے مد مقابل ایک اور شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن موقدہ بھی ہیں، سنن غیر موقدہ بھی ہیں، نوافل بھی اتنے زیادہ ہیں، نفلی عبادت اس قدر ہیں کہ جس کا عالم کے نامہ اعمال میں ہونا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ عابد اس عالم سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عالم ہی اس سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کو دنیاوی مثال سے بھی سمجھیں۔ ایک فیکٹری میں 1000 مزدور کام کرتے ہیں اور ایک بڑا انجینئر ہے۔ مزدور 8 گھنٹے دھوپ پہ جلتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ماہانہ 15,000 لیتے ہیں، اور انجینئر صاحب ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ دیتا ہے، 15 لاکھ لیتا ہے۔ اب کوئی شخص پوچھے کہ صحیح یہ کیسا انصاف ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ انصاف یہ ہے کہ یہ جو مزدور ہیں یہ عامل ہیں، صرف عمل کرتے ہیں، بس ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ جو انجینئر ہے یہ اس فیکٹری کے پورے علم کو جانتا ہے۔ اس کو جو اجرت مل رہی ہے، جو تنخواہ اضافی مل رہی ہے اور وقت بھی کم دے رہا ہے، یہ اس کے علم کی وجہ سے ہے، اس کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو جو نسبت عامل اور عالم کے درمیان ہوتی ہے، یہی نسبت شریعت کے اندر بھی ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اصل کمال چونکہ علم ہے، جس نبی کے پاس جس قدر علم زیادہ ہوگا وہ اسی قدر جو ہے دوسروں سے اعلیٰ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا علم چونکہ سب سے زیادہ ہے۔ المہند المفند میں ایک موقع پر یہ عبارت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اولین اور آخرین سب کا علم دیا گیا ہے۔ اب اس کی ایک اور آسان مثال سمجھیں۔ دیکھیے، آنکھ سارا دن دیکھتی ہے، کان سارا دن سنتا ہے، زبان سارا دن بولتی ہے، لیکن یہ سب کچھ تب ہے جب دماغ صحیح کام کرے۔ اگر کسی کا دماغ صحیح کام نہ کرے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتا، زبان بول نہیں سکتی، کیونکہ مرکز اور اصل جو ہے وہ دماغ ہے۔ وہ درست ہوگا تو یہ کام کریں گے۔ اب کوئی کہے گی کہ دماغ تو کچھ بھی نہیں کرتا، آنکھ 12 گھنٹے دیکھتی ہے، آنکھ افضل ہونی چاہیے، کان 10 گھنٹے سنتا ہے، کان افضل ہونا چاہیے، زبان 18 گھنٹے بولتی ہے، زبان افضل ہونی چاہیے۔ نہیں، ان سب کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ دماغ ان سارے اعضاء سے افضل ہے، اگر وہ درست تو یہ بھی درست، اگر وہ درست نہیں تو یہ سب بیکار، کیونکہ مجموعہ صفات جو ہے وہ دماغ کے اندر ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی مجموعہ صفات جو ہے وہ ساری کے ساری آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ، لہذا آپ سب سے زیادہ۔ اس بات کو ایک اور طرح سے بھی سمجھیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا امتیوں کے اربوں دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اعلیٰ ہے۔ دیکھیے، بظاہر نبی کا عمل کم ہے اور امتی عمل میں آگے بڑھ گیا۔ بظاہر اس لفظ پہ غور کریں کہ بس ایک بندے کی عمر جو ہے وہ 100 سال، اس نے 100 سال نماز پڑھی، جبکہ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے 23 سال نماز پڑھی، تو بظاہر کی گنتی کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو عبادت کا اجر ملتا ہے یا وزن ہوتا ہے، وہ عبادت کی مقدار پر نہیں ہوتا بلکہ معیار پر ہوتا ہے، کیفیت پر ہوتا ہے۔ اخلاص کم ہو تو ثواب کم ہے، اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اب جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا، اب اخلاص زیادہ کس بندے کا ہوگا اس کو بھی سمجھیں۔ اخلاص کیسے بڑھے گا؟ کہتے جب اخلاص زیادہ ہوگا تو بندے کے عمل میں خشوع زیادہ ہوگا۔ خشوع کب زیادہ ہوگا؟ جب بندے کے اندر تواضع اور عاجزی زیادہ ہوگی۔ تواضع اور عاجزی کب آئے گی؟ جب اس کو جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔ اور معرفت کیسے بڑھے گی؟ معرفت آئے گی علم کے ساتھ۔ جب کسی بندے کو کسی کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ فلاں ہے، تو پھر اسی کے بقدر وہ اس کے سامنے عاجزی کرے گا۔ تو اصل بنیاد جو ہے وہ علم ہے۔
وہ علم ہے، اب وہ علم جہاں زیادہ ہوگا وہی افضل ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم چونکہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ اور عمل کے اعتبار سے میں پھر عرض کرتا ہوں، کیفیت جو پیدا ہوگی اس کی بنیاد تواضع، اور تواضع کی بنیاد معرفت، اور معرفت کی بنیاد علم۔ اب دیکھیے، تو اب جو کیفیت بڑی ہے اس کا سبب یہ بنا ہے اب جو کیفیت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی ہوگی وہ دوسروں کی نہیں ہو سکتی، اور قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اتنا علم دیا گیا ہے کہ سارے انسانوں کا علم بھی جمع کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے کم ہے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت ہے، ساری کائنات کی عظمت کو جمع کر لیں تو وہ اس سے کم بنتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کی وجہ علم کی وجہ معرفت ہے، اور معرفت کی وجہ عظمت ہے، اور عظمت دل میں ہوگی تو اس کا مطلب واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، عظمت، خشیت، خشوع، سارے انسانوں کے خشوع جمع کر لیں آپ کا خشوع زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، آپ کا ایک سجدہ کرنا دوسرے انسانوں کے لاکھوں کروڑوں دفعہ سجدہ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جو آپ کا خشوع ہے، جو عاجزی اس کے اندر ہے، جو معرفت اللہ کی آپ کو ہے، جو علم آپ کو ہے، وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد آگے چل کر قوم لوط کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کئی صورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ یہاں بھی اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی بدبخت قوم تھی کہ انہیں ہمیں ایک صحیح راستہ بتاتے ہیں، یہ غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ بنیادی طور پر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے 3 بڑے جرم تھے۔ پہلا جرم یہ تھا تأتون الرجال، یہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ بھری مجلس میں بے حیائی کے کام کرتے تھے اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہماری ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اس کے آخر کے اندر جا کر اللہ نے 4 قوموں کا ذکر کیا اور ان پر آنے والے 4 عذابوں کا ذکر کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کہ بعضوں پر سخت تیز ہوا بھیجی جس میں پتھر تھے، اور بعضوں کو چیخ نے ہلاک کیا، بعضوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور بعضوں کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب 4 ہی ہیں، نہیں، اللہ کے عذاب بہت ہیں، اللہ کے عذاب کے بھی خزانے ہیں، لیکن یہاں وہ 4 خاص عذابوں کا ذکر کیا گیا جو 4 قسم کے لوگوں پر آئے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر کچھ آگے چل کر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہاں اللہ نے دین کی دعوت دینے والے داعی اور واعظ کو نصیحت کی ہے، اور اس کو 2 چیزوں کا اہتمام کرنا بتایا ہے۔ نمبر 1 اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کا حکم ہے۔ نمبر 2 واقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام، نماز کی پابندی۔ داعی اور واعظ کو یہ 2 چیزیں لازماً اختیار کرنی چاہیے۔ داعی کی بنیادی چیزیں ہیں، نماز پڑھنا کافی نہیں، نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء اور منکر کا معنی کیا ہے؟ منکر ہر وہ گناہ ہے جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی موجود ہو، اور فحشاء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھتا ہو، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے زنا جو ہے یہ سب کے ہاں معیوب ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی زنا کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ڈاکہ ڈالنا یہ نہ مسلمانوں کے ہاں اچھا ہے نہ کافروں کے ہاں اچھا ہے۔ کسی کا حق مارنا نہ مسلمانوں کے ہاں یہ اچھا ہے نہ کافروں کے ہاں اچھا ہے، تو اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات کی ذہن میں رہے، کبھی یہ اشکال بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ بندہ کبھی نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ بندہ کچھ اور کر رہا ہے،
تو اس کو یہ سمجھیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کا معنی یہ نہیں کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور چیز ہے، چھڑوانا اور چیز ہے۔ دیکھیے قرآن کریم زنا سے روکتا ہے، لوگ پھر بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم شراب پینے سے روکتا ہے، لوگ پھر بھی پیتے ہیں۔ اس لیے نماز گناہوں سے روکتی ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ کبھی نمازی گناہ کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے، جب انسان نماز پورے آداب کے ساتھ پڑھے گا پھر وہ گناہوں سے روکتی ہے، اور آدمی کو توفیق مل جاتی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی تو اس سے غور کرنا چاہیے کہ میری نماز میں نقص کہاں ہے۔ وہ نماز آداب سے نہیں پڑھ رہا، خشوع سے نہیں پڑھ رہا، توجہ سے نہیں پڑھ رہا، اللہ کے خوف سے کھڑا نہیں ہو رہا، اس کے نماز میں نقص ہے۔ اگر نماز میں نقص نہ ہو، اگر نماز اس کی مکمل آداب والی ہوتی تو گناہ سے رک جاتا، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس بندے کو اس کی نماز گناہ سے نہیں روکتی، بے حیائی سے نہیں روکتی، تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نمازی ایسا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اس کو اپنی نماز پہ غور کرنا چاہیے، اسے اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے، اس کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے، ایک ایک چیز کو سیکھ کر سمجھ کر عاجزی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت انسان کو راہ راست پر لاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جب انسان کسی کو واعظ و نصیحت کرے تو اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، یہ نہیں کہ درس دے رہا ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیان کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں میرے اندر کون سا عیب ہے، جو عیب میرے اندر ہوتا ہے میں اس پہ بیان کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو مخاطب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر صرف دوسروں کی نیت کرے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک حکم ہے، ہجرت کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔